حملہ آوروں کے بارے میں حکومت پاکستان کا موقف بدل کیوں گیا؟ 14 جولائی کو کوہستان کے علاقے داسو میں چینی انجینئرز کی بس پر ہونے والے خودکش کار بم حملے کے ملزمان بارے حکومت پاکستان کا کنفیوز موقف اس پیچیدہ کیس کو مزید الجھا رہا ہے، کیونکہ پہلے پاکستانی اور چینی تحقیقات کاروں نے اس حملے کو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور تحریک طالبان پاکستان کی مشترکہ کارروائی قرار دیا تھا، لیکن اب اس واقعے کی ذمہ داری افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS اور بھارتی ایجنسی را پر ڈال دی گئی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے انجینئرز کی ہلاکتوں کے بعد پاکستان بھیجی جانے والی چینی تحقیقاتی ٹیم نے بھی اس واقعے کا ذمہ دار ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو قرار دیا تھا اور بتایا تھا کہ اس نے افغانستان سے پاکستان واپس لوٹنے والے تحریک طالبان پاکستان کے عسکریت پسندوں کی مدد سے یہ کارروائی کی۔ بعد ازاں چینی حکام نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ ETIM کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے جائیں، تاہم 12 جولائی کے روز پاکستان نے داسو میں چین کے انجینئرز پر ہونے والے حملے کو خودکش حملہ قرار دیتے ہوئے اس میں ملوث نیٹ ورک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس واقعے میں افغان سرزمین استعمال کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ملوث افراد کو افغانستان کے خفیہ ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یعنی NDS اور بھارت کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را سے ہدایات مل رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کا اصل ہدف بھاشا ڈیم تھا، لیکن موقع نہ ملنے پر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انسداد دہشت گردی پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل جاوید اقبال کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ داسو بم حملے کی جگہ سے جو موبائل فون اور مواد ملا اس کے ذریعے کیس حل کیا گیا۔ جو گاڑی خودکش حملے میں استعمال ہوئی اس کو ٹریک کیا گیا، یہ دیکھا گیا کہ گاڑی کہاں سے اور کیسے آئی۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں واضح ہوا ہے کہ گاڑی افغانستان سے پاکستان سمگل کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد اس کارروائی سے پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنا چاہتے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس حملے میں را اور NDS کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی انسداد دہشت گردی پولیس کے DIG جاوید اقبال بھی اس نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو گاڑی کے پارٹس اور دیگر اشیاء کرائم سین سے ملی جن سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا، لیکن کار سوار خودکش حملہ آور کا کوئی ریکارڈ نادرا کے ڈیٹا بیس میں موجود نہیں تھا۔ علاقے کی جیو فینسنگ کی گئی اور راستوں پر موجود CCTV کیمروں کا جائزہ لیا گیا، جس سے گاڑی کی شناخت ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑی چمن میں ایک شو روم سے نومبر سن 2020 میں لی گئی تھی اور حسین نامی شخص نے گاڑی خریدی تھی۔ حسین کے 2 بیٹوں سے معلومات ملی کہ گاڑی کو خریدنے کے بعد کئی ماہ تک ایک غار میں رکھا گیا۔ ان معلومات کی روشنی میں کراچی سے ایک شخص ایاز کو گرفتار کیا گیا، جس نے واقعے سے 1 ہفتہ قبل یہ گاڑی حملہ آور ٹیم کے حوالے کی تھی۔ افغانستان سے آنے والا طارق نامی شخص یہ گاڑی لے کر گیا تھا، جس نے حملہ آور کو موقع پر پہنچایا۔ تفتیش کے مطابق خودکش حملہ آور کا نام خالد عرف شیخ تھا، البتہ اب تک کی معلومات کے مطابق یہ شخص رجسٹرڈ پاکستانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ہینڈلرز کو براہ راست افغانستان سے NDS اور را کے افسران ہینڈل کر رہے تھے۔ 6-7 ماہ قبل یہ منصوبہ بنا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس منصوبے پر عمل کرنے والے تمام ہینڈلرز اور دہشت گردوں کا سراغ لگایا جا چکا ہے اور اب افغانستان سے کہا گیا ہے کہ باہمی معاونت کے تحت وہاں موجود مجرمان کی گرفتاری میں پاکستان کی مدد کی جائے۔ DIG جاوید اقبال نے کہا کہ فورینسک رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 100 سے 120 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ اس سوال پر کہ کیا افغانستان اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا، ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفیر نے جب اپنی بیٹی سے متعلق واقعہ رپورٹ کیا تو اسلام آباد نے افغانستان کی ٹیم کو پاکستان آنے کی اجازت دی۔ تمام تفتیش مکمل کی گئی اور تمام معلومات ان کے ساتھ شیئر کی گئی۔ امید ہے کہ اب افغانستان بھی ویسا ہی تعاون کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 14 جولائی کو اپر کوہستان میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں 9 چینی باشندوں سمیت 12 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابتدا میں پاکستان کی طرف سے اس واقعے کو حادثہ قرار دیا گیا تھا، بعد میں چین نے اپنی ٹیم بھیجنے کا اعلان کیا اور تحقیقات شروع کی تو پاکستان نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیتے ہوئے اس میں ملوث افراد کی گرفتاری اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے کا الزام لگا دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔